بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اللہ کے ساتھ ہم اپنا تعلق کیسے بہتر بنائیں اور ایسے کیسے بن جائیں کہ اللہ کا جو مطلوب انسان ہے ہم اس سانچے میں، اس قالب میں ڈھل جائیں۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور اللہ تعالی ہم سے کن باتوں کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے۔ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں پاکستان کے بڑے زبردست اسکالرز ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں اور ہم ان سے رمضان کے مہینے میں یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ ہماری رہنمائی کریں کہ اس مہینے میں ہمیں لوگوں کے حوالے سے کیا کیا کام کرنا چاہیے، کیونکہ ہم ٹیچر بھی ہیں، ہم اینکر بھی ہیں، ہم فوج کے اندر ہیں، ہم میڈیا کے اندر ہیں، سیاست کے اندر ہیں، ہم مختلف اداروں کے اندر کام کرتے ہیں، طالب علم بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تو ہر جگہ پر کام کرنے کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں اور ہم پورا سال ان ذمہ داریوں میں کہیں نہ کہیں غفلت اور کوتاہی کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہماری یہ غفلت اور کوتاہی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ آفس میں چلے جائیں کسی میں، وہ تو کہتے ہیں صاحب میٹنگ میں، رمضان کا مہینہ ہے تو آپ آتے ہی اتنا لیٹ ہیں دفتر میں، جی کیوں لیٹ آئے، کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں اور آپ رمضان کے مہینے میں آپ اللہ کا بہترین بندہ بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ ایک سست انسان بننا چاہتے ہیں اور آپ کی جسم میں اتنی سستی دوڑ جاتی ہے، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور یہ رمضان کا مہینہ تو ہمارے اندر طاقت اور توانائی پیدا کرتا ہے، وہ تو ہمیں اتنی بیٹری کو چارج کرتا ہے کہ ہم پورا سال اس توانائی کے ساتھ رہ سکیں۔ تو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ ڈاکٹر سید محمد نجفی صاحب، پرنسپل ہیں جامعہ مدینۃ العلم اسلام آباد کے۔ ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب مولانا ڈاکٹر علی عبدالحنان بلوچ صاحب، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے، اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں جناب شہباز علی عباسی صاحب، ایسوسی ایٹ پروفیسر ہیں الحمد یونیورسٹی اسلام آباد میں۔ ڈاکٹر سید محمد نجفی صاحب، رہنمائی کریں کہ کیوں ہم ایسا کرتے ہیں، رمضان کے مہینے میں سستی کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سلسلے میں بھی حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان سامنے رکھ کر اس سے رہنمائی لیتے ہوئے بات کو آگے لے جائیں گے۔ بڑا خوبصورت فرمان ہے، جعل اللہ سبحانہ حقوق عبادہ مقدمۃ لحقوق ہی علی حقوق۔ اللہ نے حقوق العباد، لوگوں کے حقوق کو اپنے حق کی ادائیگی کا مقدمہ قرار دیا ہے۔ واہ! مقدمہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے۔ مقدمتاً اگر میں اس کو انجام نہیں دے رہا تو اس کا مطلب ہے جب مقدمہ انجام نہیں پا رہا ہے تو میرے لیے حقوق اللہ بھی کی انجام دہی یہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ تو یہ حضرت کا یہ جو فرمان ہے کہ مقدمتاً، یہ جو میں نے مقدمہ قرار دیا ہے، یہ بہت زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ خود مولا کے جملے بھی ہیں امیر المومنین کے، فمن قام لحقوق عباد اللہ کان ذلک مؤدیا۔ جس نے بندے کا حق ادا کر دیا سمجھے اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ اللہ اکبر! اگر بندے کا حق ادا نہیں کیا تو پھر اس نے اللہ کا بھی کوئی حق ادا نہیں کیا۔ اگر ہم اس کو مد نظر رکھتے ہیں، ہمارے سامنے بالکل تصویر سامنے آ جاتی ہے کہ ماہ مبارک رمضان بالخصوص جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بھی فرمایا ہے کہ اس میں ہم بتائے کاہلی کی طرف آئیں، سستی کی طرف آئیں، بہانہ روزے کو بنائیں۔ نہیں، روزہ تو ہمارے لیے بہت بڑی ڈھال ہے، روزہ تو ہمیں بہت ساری چیزوں سے محفوظ کر رہا ہے۔ اور بعض روایات ایسی ہیں کہ جس میں گرمی کا یا مثلا موسم کا یا مثلا وسائل کی کمی کا تذکرہ ہے اور پھر وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، ان کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایک آدمی دفتر میں بیٹھا ہے اور وہ کسی کا کام کرے اور روزے کی حالت میں کرے، کئی گنا اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ صحیح، بالکل۔ یعنی چونکہ وہ بیچارہ مصروف ہے، اپنے آپ کو پابند کر رہا ہے، بیٹھا ہے، تھک رہا ہے، لیکن روزے کی وجہ سے اس کا اجر اضافہ ہو رہا ہے، اس کے ثواب میں اضافہ ہو رہا ہے، کیوں؟ چونکہ روایات کا ایک بہترین حصہ ہمارے لیے۔ اسی طریقے سے ماہ مبارک رمضان آتا ہے اور بدقسمتی سے بہرحال چونکہ یہ ایک حقیقت ہے، اس سے پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، بجائے اس کے کہ ہمیں کچھ چیزیں ایسی ملیں کہ جو نسبتاً پہلے کی نسبت کم قیمت ہو جائیں۔ رمضان سے پہلے شعبان میں اگر ایک چیز لے رہے ہوتے ہیں اس کی قیمت رمضان میں ڈبل ہو جاتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ذخیرہ اندوزی ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ اس کے لیے کتنی سخت روایات ہیں کہ انسان اس کا تصور تک نہیں کر سکتا ہے۔ تو لہذا ہماری سب سے اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس چیز کی طرف خصوصی توجہ کریں، چونکہ اگر میں ذخیرہ اندوزی
اور بعض روایات یہ بھی کہتی ہیں کہ اگر آپ ایک گناہ کر رہے ہیں نا، یا کر رہے ہیں مثلا ایک اس ماحول میں کہ جس میں مثلا لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، آپ نے کچھ چیز ذخیرہ کر لیا ہے، فلاں کر لیا ہے، لیکن ضرورت کے وقت اگر آپ روک رہے ہیں اور اس وقت اس کو مہنگا کر رہے ہیں، جان بوجھ کے اذیت کر رہے ہیں، تو اس کا گناہ جس طرح ثواب ماہ مبارک میں کئی گنا زیادہ ہے، اسی طریقے سے گناہ بھی۔ بس میں اسی کے ساتھ تھوڑی سی ایک چیز کو اور ملانا چاہتا ہوں کہ 9 چیزیں ہمارے پاس جب ہم ماہ مبارک رمضان میں ادعیہ کا، دعاؤں کا مطالعہ کرتے ہیں تو 9 چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اگر ان کی طرف اپنے آپ کو رغبت دلائیں تو اس میں حقوق العباد کی طرف بھی توجہ ہو سکتی ہے جب ہم ان لوگوں کو شامل کریں گے، اور خود اپنے لیے بھی ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے ایک سوال کیا تھا تو وہ تشنا رہ گیا تھا کہ رمضان میں کیا کروں۔ صحیح، بالکل۔ رمضان میں میرے لیے کرنے کے لیے، عبادت کے لیے، باقی چیزوں کے لیے کیا چیزیں ہیں، تو وہ 9 چیزیں ہمارے پاس جو دعائیں کی کتابیں وہ تقریباً مشترک ہوتی ہیں، اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہوتا ہے اہل تسنن اہل تشیع میں یہ مناجات کی جو کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے حج کے لیے ماہ مبارک رمضان میں دعاؤں کی بہت تاکید کی گئی ہے، صحیح، بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کہا گیا ہے، اور اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام بہت زیادہ روایات میں۔ تو ہمارا پہلا کام یہ ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اپنے لیے بھی حج کے لیے خواہش کریں، اپنے بھائیوں کے لیے بھی خواہش کریں کہ یا اللہ انہیں حج انجام۔ دوسرا جو ہے طلب شہادت، یہ بھی چند دن پہلے جمعہ کا والے دن نماز جمعہ کے دوران پشاور میں شہید ہوئے ہیں، تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے۔ موت ہر وقت آنی ہے، کوئی آدمی اس سے بچ نہیں سکا، ممکن ہی نہیں ہے، لیکن اگر ماہ مبارک میں انسان دعا کرے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، تو روایات کہتی ہیں کہ اسے جب بھی موت آئے گی ہمیشہ شہادت کی آئے گی۔ تو شہادت کی موت اس کے مدارج علیحدہ ہیں۔ بہرحال جہنم سے نجات کی دعائیں مانگنی چاہیے، جنت اور اس کی نعمات کی دعائیں مانگنی چاہیے، اسی طریقے سے مقام اہل بیت اور محبت اہل بیت کی دعا مانگنی چاہیے، سب سے زیادہ استغفار اور مغفرت کی دعاؤں کا تذکرہ دعا کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑی اہم باتیں بتائیں کہ رمضان کے مہینے میں اللہ کے حضور ہم ہاتھ اٹھا کر دعائیں کیا مانگیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ پورا ایک ذخیرہ ہے بہت بڑا دعاؤں کا کہ اللہ سے ہمیں کیا طلب کرنا چاہیے، اور سب سے بہتر بات تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں دنیا سے اٹھائے تو ہمارے ماتھے پر ظلم کا یا ظالم ہونے کا تمغہ نہ ہو، بلکہ مظلومیت کے ساتھ جائیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن عدل کے ساتھ اگر کوئی بندہ جاتا ہے اس دنیا سے وہ کیا شاندار انسان ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر عبدالحنان بلوچ صاحب، یہ بتائیے گا کہ عموماً جو ہم بنیادی بات کر رہے ہیں کہ مخلوق کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الخلق یار اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ ہم رمضان کے مہینے میں بہت اچھا کھانا بناتے ہیں، افطاری کے وقت ہمارا دسترخوان 3-4 بندے ہوتے ہیں گھر میں، اور دسترخوان پہ 50 بندوں کا کھانا پڑا ہوا ہوتا ہے، اور مجھے بتائیں کہ جب آپ کھانا اتنا زیادہ کھا لیتے ہیں تو آپ تو نیند میں چلے جاتے ہیں، غنودگی آ جاتی ہے، مزید سستی طاری ہوتی ہے، میدا آپ اچانک اس میں ٹھونسنا شروع کر دیتے ہیں، طبی حوالے سے بھی ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی صحت کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بتائیں کہ افطار اور سحر میں انسان کو کیسا ہونا چاہیے، جو کھانے کے اوقات ہیں کیسا کرے وہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اصل میں رمضان میں تو لوگوں کو یہ تلقین کیا گیا ہے کہ وہ جو کھانا یا پینا کا جو دن میں تھا اس سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس کی بنیادی وجوہات یا بنیادی حکمت یا بنیادی مقصد یہی ہے تاکہ ہمیں دوسرے لوگوں کا احساس ہو جو بھوکے ہیں، جو پیاسے ہیں، جو اب دیکھیں جتنے بھی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ یہ نعمتیں ہیں جو ہم افطاری اور سحر کے وقت اسراف کرتے ہیں۔ اب جو اس نعمت کو اصل میں جو بنیادی مقصد ہے روزے کا یا کھانا پینے چھوڑنے کا، اس کا ایک بنیادی مقصد ہے جو اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں اس کا احساس آپ کو ہو، فیلنگز ہو کہ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی نعمتیں مجھے دی ہیں اور میں وہ دن میں نہیں کھا رہا ہوں، دن میں نہیں پی سکتا ہوں ان کو۔ اور جتنے بھی فقراء ہیں یا محتاجین ہیں ان کا بھی احساس ہو کہ کیا یہ جو پیاس مجھے لگ رہا ہے کسی اور فقیر کو یا مسکین کو کس طرح لگ رہا ہے، وہ احساس ہوگا آپ کو۔ اور کئی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، ہم وہاں کنواں جا کے بنا سکتے ہیں، دوسرے بھی کام ہے وہ کر سکتے ہیں۔ یا مثال طور پر کہ ایک بھوکے کو کس طرح بھوک کا احساس ہوگا وہ اسی روزے کے دن آپ کو احساس ہوگا، فیلنگز ہوگی، پریکٹیکلی آپ اس کو سمجھ سکیں گے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، ہم
بلکہ جو روزہ کا بنیادی مقصد ہے روزے کا اس کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ دن کو ہم سوتے ہیں اور رات کو جا کے ہم صرف کھاتے ہیں، بلکہ دن میں صیام ہے اور رات میں قیام ہے۔ بالکل سمجھ میں آ گئی بات؟ اب دن میں صیام کے وقت آپ کو یہ فیلنگز اور یہ خیالات آئیں کہ میرے جتنے بھی ہمسائے ہیں، میرے جتنے بھی رشتہ دار ہیں، جو فقیر ہیں، جو مساکین ہیں، ان میں بھی جو اپنے گھر میں پکاتا ہوں، جو زیادہ پکاتا ہوں، اسراف کے ساتھ پکاتا ہوں، وہ میں اپنے دوسرے غریب مساکین محتاجین کو بھی اسی کھانے سے جو میں اب زیادہ پکا رہا ہوں یا زیادہ اپنے دسترخوان کو سجا رہا ہوں وہ دوسروں کو شریک کرے، تاکہ وہ بھی اس کھانے سے، کیونکہ امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی رمضان داخل ہوا تو یہ کہتے تھے کہ انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، کہ رمضان صرف اور صرف قراءۃ القرآن اور اطعام الطعام ہے، کہ کھانا کھلانا ہے لوگوں کو، اب لوگوں کو کھانا ہے، خود نہیں کھانا ہے۔ اب وہ جو بنیادی مقصد ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے، اور جو ثانوی حیثیت ہیں، دسترخوان کو سجانا ہے، مختلف قسم کے اشیاء لانے ہیں دسترخوان پہ، اور جو آپ نے بتایا تھا کہ میڈیکلی بھی یہ آپ کے لیے مضر ہے، کیونکہ اب آہستہ آہستہ، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ جو معدہ ہے اس کے 3 حصہ، ایک حصہ کھانے کا، ایک حصہ پینے کا، اور ایک حصہ سانس اور ہوا کا۔ اب اس طرح اگر ہم کر لیں تو میڈیکلی بھی ہمیں فائدہ ہوگا، اور جو دوسرے رمضان ایک بہت اچھا ڈائٹ پلان بھی ہے۔ بالکل بالکل، اگر آپ اپنے آپ کو میڈیکلی فٹ رکھنا چاہتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں اسی طرح گزاریں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گزارتے تھے، تو میرا خیال بہت بہتر ہو جائے گی۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ، افطار اور سحری اب یہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی کا حصہ بن چکی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ بلائے جاتے ہیں، نماز تو خیر چھوڑ ہی دیں، وہ تو وہاں پڑھنے کا کوئی بندوبست بھی نہیں ہوتا، کہیں ہوتا بھی تو اکا دکا لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں پہ، لیکن افطار کے وقت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بس سب لوگ نا یا تو گولا پھٹنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یا اذان کا انتظار کرتے ہیں، یا کسی سائرن کا انتظار کرتے ہیں، اور جو ہی وہ سائرن آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ قوم جو صرف 5 منٹ پہلے انتہائی صبر کے ساتھ انتہائی پرسکون طریقے سے بولتی تھی، وہ ایسے ہلہ بولتی ہے کھانے کی طرف نا، کھانے میں اگر جان ہوتی ہے نا وہ دوڑ سکتا ہوتا، آپ یقین مانو کسی پہاڑی پہ چڑھ جاتا، یعنی اس طریقے سے ہم اس کے اوپر ہلہ بولتے ہیں وہاں پہ۔ اور پھر ایسا بھی ہو کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ٹرے اوپر سے لے کے جا رہا ہے، وہ اوپر سے آ کے حملہ کرتا ہے نا، اس میں سے کچھ نہ کچھ نکال لے۔ صبر کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سارے علماء اکرام بیان کرتے ہیں، خود بھی پتہ ہے یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کیوں نہیں آتا شہباز عباسی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی خوبصورت موضوع ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ رمضان، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جو تعلق باللہ ہے اس کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے تعلق بالمخلوق کے اندر۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل۔ یہ 2 موضوع ہیں۔ پہلے موضوع کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کنیکشن ہے اسپرچویلٹی سے، یعنی روحانی، ٹھیک ہے۔ دوسرے موضوع کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از بلڈ ٹو یور پرسنالٹی، یعنی کہ یہ آپ کی تعمیر شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ ہم پہلے موضوع کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف آتے ہیں۔ صحیح، جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اللہ رب العزت نے کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صحیح، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ پہلی ہے من قبلکم، تاریخ امم کی بات اب کر رہے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ گویا قرآن حکیم ہمیں کیا کہتا ہے کہ آپ نے پیچھے جتنی بھی امتیں گزری ہیں ان کے رمضان کی حیثیت کیا تھی، ان کے معمولات کیا تھے، افعال کیا تھے، وہ رمضان کو گزارتے کیسے تھے، روزہ رکھتے کس حالت میں تھے، روزہ سحر یعنی ان کا کیسے ہوتا تھا، افطار کیسے ہوتا تھا، ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر میں قرآن کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ اب تقوی کی تعریفیں کیا ہیں، ہم اس وقت اس طرف نہیں جائیں گے، صرف تقوی کے اس لفظ کو لے کے آگے بڑھیں گے کہ تقوی ہے کیا۔ قرآن خود کہتا ہے نا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو ملتا کیا ہے، تقوی، ٹھیک۔ اب نکلیے عبادات کے ضمن سے، ہم آتے ہیں مخلوق کی طرف، یعنی کس طرف آتے ہیں، تعمیر شخصیت کی طرف۔ صحیح، کسی بھی شخصیت کے 3 بنیادی جو ہے وہ تعارف ہوا کرتے ہیں۔ پہلا تعارف کیا ہے، گفتگو۔ مثلا آپ نے شیخ سعدی علیہ الرحمہ، ان کا مشہور واقعہ ہے، وہ سن رکھا ہوگا، واقعہ سنانا مقصود نہیں، اشارہ کرنا مقصود ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب تک خاموش رہے تم جوہری ہو، اگر بول پڑے اور تمہاری زبان سے ایسی باتیں نکلیں جو مطلب ناقابل اعتنا ہیں تو کیا کیا جائے گا، تم سے ہمیشہ صرف نظر کیا جائے گا۔ صحیح۔ دوسرا تعارف یہ ہے کہ آپ کے افعال کیسے ہیں۔ افعال کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی کے قریب سے گزر رہے ہیں تو کیا اس کے اوپر سلامتی بھیج رہے ہیں یا نہیں بھیج رہے، صحیح، ٹھیک ہے۔ آپ جب کسی سے مل رہے ہیں تو کس انداز سے مل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کا، وہ بنیادی طور پہ ہوتا ہے کہ آپ کے معمولات کیسے ہیں مخلوق کے ساتھ، ٹھیک۔
اب ہم اس آخری حصے کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں اور پھر صبر کی طرف آ جاتے ہیں. صحیح. اب معاملات میں بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے, انسان ایک معاشرے میں رہتا ہے, اور معاشرہ ایک اکٹھا نام ہے جہاں بہت سارے اصولوں کے تحت بہت سارے لوگ اکٹھے رہتے ہیں. ان کے اندر چند چیزیں سملر ہو جاتی ہیں اور وہ ان رولز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, ان رولز کو فالو کر کے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. اس میں کن کن چیزوں کا دخل ہوتا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ ہمیں برداشت آپس میں رہتے ہوئے, یہ معاشرتی رویہ ہے. دوسری چیز کیا, جس کی طرف ابھی ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا تھا, احساس. ٹھیک ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ صبر. چوتھی چیز کیا ہے؟ کن کن چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ مونس و غمخاری جسے ہم کہتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ مشکل حالات میں کھڑے ہو جانا. پانچویں چیز کیا ہے؟ اس سے تھوڑا سا آگے نکل کر دیکھیں, دستگیری, ایک دوسرے کی مدد کرنا, ہیلپ کرنا. پانچویں کے بعد چھٹی چیز جو بنیادی اور اہمیت کی حامل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی محتاج اور فقیر ہے تو ہم نے اس کی کیا کرنی ہے؟ مدد کرنی ہے, اور اپنی ذات کو پیچھے کر کے اس کو آگے کرنا ہے. ٹھیک ہے. سیرت سے مثالیں دی جائیں تو بے شمار ہیں, قرآن کی آیات پڑھ لی جائیں تو بے شمار ہیں. تعمیر شخصیت کے حوالے سے یہ وہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو انسانی معاشرے کو ڈیولپ کرتی ہیں. آج ہم ویلفیئر سوسائٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ ایک فلاحی معاشرہ جو ہے وہ ہم کیوں نہیں بن رہے. ہم کیوں جو ہے یا تو انفرادی معاشرہ بن جاتے ہیں, یا یہ آپ کہہ لیں کہ ذات تک محدود جو معاشرہ ہوتا ہے اس میں بڑھ جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ رمضان المبارک بنیادی طور پہ کیا ہے؟ دانش کا یہ ٹریننگ سینٹر جسے آپ کہتے ہیں وہ ہے. ٹھیک ہے. یہ کس اعتبار سے ٹریننگ کرتا ہے؟ ہم نے روحانی ثمرات کو پہلے چھوڑ دیا کہ عبادات کے اعتبار سے قرات قرآن ہے. ٹھیک ہے. قیام اللیل آپ کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ سحر افطار کو بھی آپ لے سکتے ہیں. لیکن جب آپ بات کرتے ہیں تعلق باللہ کی تو یہ بنیادی طور پہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جس طرح تم نے اللہ رب العزت کو کیا کر کے, مان کے, اس کی توحید کا اقرار کر کے, وہ حلال چیزیں جو تمہیں دن میں کھانا تمہارے لیے جائز تھیں ان کو چھوڑا فقط اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اس مہینے میں صبر کا درس دیا ہے. ویسے ہی تم اس بات کا بھی خیال کرو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں یہ بھی درس دیا ہے کہ میں اگر خالق ہوں تو وہ مخلوق ہے جس کو میں نے تمہارے ساتھ جوڑا ہوا ہے. بلکہ ایک معروف حدیث ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہوگا, ایک سائل کو پیش کیا جائے گا, اللہ رب العزت اسے کہے گا کہ میں بیمار تھا, تو نے میری عیادت نہیں کی. ٹھیک ہے. یعنی ایک روایت ہے, پس منظر بیان کرنا مقصود نہیں, حکمت اور جو ہے تقاضا اس کا وہ بیان کرنا ضروری ہے. تو اللہ رب العزت کو وہ کہے گا مالک تو کیا ہے, تو بے نیاز ہے, لم یلد ولم یولد ہم کہتے ہیں, تیرے جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے, پھر تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے, بلکہ تو ہے وہ جس کے بارے میں کیا کرتا تھا کہ میں تجھ سے شفا مانگا کرتا تھا. اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا کون دیتا ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات دیتی ہے. تیری بیماری کا تصور تو اللہ رب العزت کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تو اس کی عیادت کے لیے جاتا تو گویا تو میری عیادت کے لیے عیادت کرتا. ٹھیک ہے. یعنی رمضان المبارک بنیادی طور پہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح تم نے حلال چیزوں سے چند اوقات کے لیے یا ایک مخصوص وقت کے لیے اس سے اجتناب کیا ہے, فقط کس لیے؟ اللہ رب العزت کے حکم کے لیے. تو اس بات کو بھی مد نظر رکھو کہ اللہ رب العزت تمہیں مخلوق کے ساتھ ایک ایسے تعلق اور ایک ایسے یعنی کہ رشتے کی جو ہے طرف دعوت دیتا ہے, وہ بنیادی طور پہ کن چیزوں کے اوپر مبنی ہے؟ صبر کے اوپر, قناعت کے اوپر, زہد و ورع کے اوپر, غرور و تکبر سے بے نیاز ہو کر ان کے ساتھ جو ہے کیا عاجزی اور انکساری کا درس دیتا ہے. یہ بنیادی طور پہ وہ سارے دروس ہیں رمضان المبارک اور روزے کے ذریعے جن سے انسان کی شخصیت میں جو ہے وہ ارتقا پیدا ہوتا ہے. اور بہت ہی اہم بات ہے کہ انسان کی شخصیت بہتر سے بہتر کیسے ہو. ہم کچھ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ وہ ظاہری طور پر مارکیٹنگ کے حوالے سے شخصیت کی بہتری کا سبب تو بنتے ہیں, لیکن وہ اندر سے شخصیت کو مسخ کرنے کا جو پورے کا پورا ایک ماحول لیے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو اس سلسلہ کلام کو بڑھاتے ہیں. ناظرین, وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کیسے کریں, اللہ کے ساتھ کیسے سلوک کریں, اللہ کی مخلوق کے ساتھ سلوک کیسے کریں. اللہ تعالی ہمیں کیسے رہنمائی دیتے ہیں کہ ہم اللہ کی مخلوق کے پاس جائیں, ان کے ساتھ عاجزی انکساری کا مظاہرہ کریں, ہمدردی اور غمگساری کا مظاہرہ کیسے کریں. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بہت سے لوگ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں. ہر گھر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ غریبوں کی خدمت کرے, لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہماری سوسائٹی میں آ رہے ہیں اور یہ ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے,
اور بڑا ہی بھیانک اور فضول قسم کا ٹرینڈ یہ بن رہا ہے کہ ہم کسی کو کھانا دیتے ہیں لیکن ساتھ سیلفی ضرور بناتے ہیں. ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو ضرور بتاتے ہیں, ہم دعا کر رہے ہیں نا, کہتے ہیں ایک تصویر بھی ذرا بنا دینا وہاں دعا کرتے ہوئے. یار یہ چیزیں شو آف کرنے کے لیے نہیں ہیں, یہ آپ کا اور اللہ کا تعلق ہے. آپ نے اگر اللہ کے کسی بندے کی مخلوق کی خدمت کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ روایت ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کرنی ہے تو اس طریقے سے کریں, یعنی اتنا چھپا کے کریں کہ پتہ نہیں چلنا چاہیے. لیکن ہم تو مجمع عام اکٹھا کرتے ہیں, ہم ایک ٹرک کھڑا کرتے ہیں, اس ٹرک سے سامان اللہ کا رزق یوں پھینک رہے ہوتے ہیں, یوں کہ ہاں دیکھو ہم کیسے بانٹ رہے ہیں. ایسے تو کسی جانور کو بھی نہیں پھینکا جاتا, اس کو بھی تھوڑا پروٹوکول کے ساتھ دیا جاتا ہے. لیکن ہم ٹرکوں کی لائنیں لگائیں گے, ہم صدقہ خیرات کریں گے, تصویریں بنائیں گے اور اخبار میں دیں گے کہ فلاں حاجی صاحب غریب لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں. تو اس سلسلے کو خدا کے لیے روکیے. یہ آپ جو اپنی شخصیت بنانا چاہ رہے ہیں نا سوسائٹی میں کہ لوگ یہ دیکھ کر آپ کو اچھا کہیں, کوئی بھی اچھا آپ کو نہیں کہتا. لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس جگہ تک پہنچ چکے ہیں کہ جہاں پر آپ سے اخلاق کی حوالے سے بات کرنا ہی ناممکن ہو گیا. تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے. میں تھوڑا سا ڈاکٹر سید محمد نجفی صاحب آپ کی خدمت گزارش کروں گا کہ یہ صدقہ و خیرات لوگوں کو کیسے دیا جائے, قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر آپ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی ہے کہ روایات جو کہتی ہیں کہ دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو, اور روایات میں ان تمام چیزوں کے حوالے سے باقاعدہ اصول ضوابط یہ چیزیں معین کی جا چکی ہیں. اور بالاخص عید الفطر میں زکوٰۃ فطر کا وجوب جو ہے وہ بھی اسی بات کی طرف مشعر ہے. اس کے علاوہ معمولاً جو آپ گفتگو کر رہے ہیں وہ مستحب صدقات کی حوالے سے کر رہے ہیں. تو جہاں تک ہماری روایات کا تعلق ہے یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے. صدقے کو ہر بیماری کی, ہر مشکل کی, ہر پریشانی کے لیے ایک بہترین حل قرار دیا گیا ہے. صحیح. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو حل تھا میرا, میں نے تو اس کا اتنا دکھاوا کیا. چونکہ عبادات میں کوئی بھی عبادت ہو, چاہے وہ مستحبی ہو چاہے وہ واجبی ہو, ریاکاری کی اجازت نہیں ہے. صحیح. ریاکاری بالکل ختم کر دیتی ہے. بعض روایات کہتی ہیں اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح لکڑی جو ہے وہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. صحیح. تو ریاکاری آپ کے اعمال کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ جتنی مثالیں آپ نے پیش کی ہیں وہ ساری کی ساری ریاکاری ہے. سب کا سب دکھاوا ہے. الظاہر نہیں میں کہہ سکتا کہ انہیں کچھ اس کا فائدہ ہے یا نہیں ہے, لیکن اگر میں صرف روایات کو مد نظر رکھوں تو شاید میں یہ کہہ سکوں کہ نہیں, اس کا ظاہراً کوئی روایت مجھے یہ نہیں کہتی کہ آپ دکھا کر دیں, کوئی روایت مجھے نہیں کہتی آپ اس کا اعلان کروائیں, کوئی روایت مجھے نہیں کہتی کہ آپ ایسے کریں. ہاں روایات کہتی ہیں جی دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو, روایات کہتی ہیں جی اتنا مخفیانہ ہو کہ اس کی عزت نفس جو ہے مجروح نہ ہو, روایات کہتی ہیں کہ اس کا ایسے خیال کریں اگر مثلا گھر کا بزرگ ہے اس کے بچوں کو پتہ نہ چلے کہ اس کے بابا کسی سے مانگ کے لائے ہیں. یہ سب کا سب یعنی گویا ہمارا اتنا زبردست دین محمدی ہے, شریعت محمدیہ ہے کہ جس میں ہر چیز کے لیے ہمیں رہنمائی کی گئی ہے, ہر چیز کے لیے. لیکن عجیب مرحلہ ہے کہ ہم جب اس مقام پہ پہنچتے ہیں, خود بڑے بڑے لوگ, بڑی چیزیں, بڑی جگہیں, اداروں میں ہم نے بنائے ہوئے ہیں, اس طرح کے لوگ آتے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہیں, یہ تو گویا ان چیزوں کو تقریباً آپ نے دہرایا ہے. میں اپنی بات کے ساتھ یہاں ملانا چاہتا ہوں, تقریباً اسی کی منظر کشی کی ہے ہماری ایک کتاب ہے سفینۃ البحار. علامہ مجلسی نے کتاب لکھی تھی بحار الانوار, 110 جلدوں میں ہے. حدیث کی کتاب ہے, 110 جلدیں. اس کا ایک مختصر, اس میں بھی یہ روایت ہے, اس میں بھی امیر المومنین نے ایک نقشہ کھینچا ہے ہمارا کہ ہم لوگوں کی پوزیشن کیا ہے, حالت کیا ہے, ہم اپنے آپ کو کہتے کیا ہیں اور نتیجتاً ہم کیا ہیں. تو یہ ہمارے تقریباً اسی ٹاپک کو بھی مد نظر رکھے گی. بنیادی طور پر تو یہ ماہ مبارک رمضان میں جو بہترین ہماری ذمہ داری ہے انسانوں کی, وہ ایک دعا بھی ہے. تو آ کے معصوم سے امیر المومنین سے سوال کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیت کہتی ہے جی آپ مجھ سے سوال کریں تو مجھ سے آ کے پوچھو, مانگو, میں پورا کروں گا. تو لیکن ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ 8 وجوہات بتائیں, اور وہ 8 وجوہات آج معاشرے میں بہت زیادہ ضروری ہیں, ان کی طرف ہماری توجہ ہونا. یہ دعا قبول نہ ہونے کی 8 بنیادی 8 وجوہات بتائیں, اور وہ 8 وجوہات کیا ہیں؟ بالکل ہر کسی کا اپنا مسئلہ بنتا جائے گا. امیر المومنین ہے. فرمایا اولھا انکم عرفتم اللہ, سب سے پہلی یہ سب تم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو, اللہ کو پہچانتے ہو, کہتے ہو پہچانتے ہیں, یہ تمہارا دعویٰ ہے, لیکن فلم تؤد حقہ, اس کا تو حق ادا نہیں کرتے.
کہتے ہو لا الہ الا اللہ, اللہ کا حق ادا نہیں کرتے, کما اوجبہ کا, جس طرح اس نے آپ پر واجب کیا ہے, تو یہ کیسی معرفت ہے آپ کی؟ صحیح. معرفت کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے مطابق آپ چلیں. صحیح. نمبر 2, الثانی انکم آمنتم برسول اللہ برسولہ, آپ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں. صحیح. یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں محمد رسول اللہ کہتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, ثم خالفتم سنتہ, پھر آپ ان کی سنت سے مخالفت کرتے ہیں. آپ کی سنت کو جب, اور ان کو وَأَمَتْتُمْ شَرِيَّتَهُ, ان کی شریعت کو مردہ بنا دیتے ہو. صحیح. بجائے اس کے کہ اس کو احیا کرو. صحیح. اس کو, تو لہذا فَأَيْنَ ثَمَرَةُ ایمانکم, آپ کے ایمان کا ثمرہ کہاں ہے؟ پھل کہاں سے آئے گا؟ کہاں سے آئے گا؟ نہیں آئے گا. یہ 2 وجوہات ہو گئے. تیسری وجہ یہ ہے کہ انکم قرأتم کتابہ المنزل, تلاوت کرتے ہر وقت. ماہ مبارک رمضان میں بہت زیادہ ہوتی, ہونی بھی چاہیے بہت زیادہ, لیکن وَلَمْ تَعْمَلُوا بِهِ, اس پر عمل نہیں کرتے. وَقُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, کہتے ہو جی ہم نے سمعنا اور اطعنا ہے, لیکن ثم خالفتم, پھر اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں. تو لہذا یہ بھی وجہ ہے کہ آپ کی کوئی بات پوری نہیں. چوتھا, انکم قلتم تختانون من نار تخافون من النار, تم کہتے ہو ہمیں جہنم سے بڑا ڈر لگتا ہے. صحیح. جہنم سے ڈر لگتا ہے تو غلط کام چھوڑ دو, ملاوٹ کرنا چھوڑ دو, مہنگائی چھوڑ دو, چھوڑ دو, خیانت چھوڑ دو, وہ تم نہیں کرتے ہو. جب یہ نہیں کر رہے ہو تو لہذا کوئی بات قبول نہیں ہوتی. نمبر 6, انکم دعوتم, آپ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ نعم المولا, اللہ ہمارا بہترین مددگار ہے. صحیح. لیکن آپ اس کو مدد حاصل نہیں کرتے. 7ویں چیز, ان اللہ امرکم بعداوت الشیطان, اللہ نے کہا ہے شیطان سے دشمنی کرو, ہمارا بہترین دوست شیطان ہے. شیطان بنا ہوا سارے کاموں میں ہم شیطان کو آگے لے آتے ہیں. صحیح. اور آخری چیز, 8ویں چیز جو ہے, انکم جعلتم عیوب الناس نصب اعینکم, تم نے لوگوں کے عیبوں کو اظہار کرنا اپنا نصب العین بنا لیا. صحیح. اپنے عیب پوشیدہ ہیں, لوگوں کے عیب جو ہے وہ اس کا ہر وقت آپ نے لوگوں پر انگلیاں اٹھائی ہوتی ہیں. بہت ہی اہم اور بڑی بنیادی باتیں کی ہیں کہ دعا کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹ ملتی ہیں وہ کیا کیا ہیں. اچھا ڈاکٹر عبدالحنان صاحب, مجھے یہ بتائیے گا کہ عموماً انہوں نے کہا نا کہ آپ صدقہ دیتے ہیں, ہم خیرات دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, فطرہ دیتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا جو آخری اشرا ہوتا ہے, یہ بعض اوقات آخری دن ہوتا ہے, اس وقت ہم غریبوں کو دے رہے ہوتے ہیں. اب وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے نہ اپنے لیے کپڑے بنا سکتے ہیں, رمضان کا پورا مہینہ وہ بیچارے بڑی مشکل میں گزارتے ہیں. تو سب سے بہترین وقت کون سا ہے, یا اللہ کے رسول نے جو تلقین فرمائی ہے, ہمیں ہدایت دی ہے, وہ کیا ہے, کس ٹائم پر ہمیں یہ دینا چاہیے؟ اصل میں جو عام صدقات ہیں اس کو اس غریب کی یا اس مسکین کی اس کی حاجت کے مطابق ادا کرنا چاہیے تاکہ وہ اس سے مستفید ہو. صحیح. جو عید کے مثال طور پر کپڑا لینا چاہتا ہو یا جوتے لینا چاہتا ہو یا وہ عید میں شامل ہونا چاہتا ہے, اس کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے حاجت کے مطابق اس کو ادا کیا جائے تاکہ وہ بر وقت اس سے استفادہ کر سکے, جو ان کے ضروریات ہیں زندگی کے اس کو وہ حاصل کر سکے. صحیح. اب باقی رہتا زکوٰۃ الفطر کا, اس میں تو ہیں روایات ہیں کہ وہ عید سے پہلے ادا کر سکتے ہیں. یعنی وہ ادا کر سکنے کے بارے میں ہے نا کہ آپ یہاں تک کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ اس کو بر وقت دے دیں تاکہ وہ کسی کے لیے فائدے کا سبب بن جائے. عید والدین غریب کا بچہ 6 کپڑے نہیں پہنے ہوئے ہیں. اصل میں اس میں تو بہت سارے اختلافات بھی ہیں علماء کے ہاں. صحیح. کیونکہ کچھ کے ہاں تو 15 رمضان کے بعد بھی آپ ادا کر سکتے ہیں, کچھ کے ہاں رمضان سے 2 دن پہلے آپ ادا کر سکتے ہیں, اس سے پہلے آپ ادا نہیں کر سکتے ہیں. یہ کم از کم رمضان سے 2 دن پہلے آپ ان کو وہ ادا کر سکتے ہیں, اور یہ سب سے پرفیکٹ ٹائم یہ حدیث میں بھی یہی آپ کو ملتا ہے. دوسری بات, آپ نے جو اس موضوع کے حوالے سے جو 2 حدیثیں میرے ذہن میں آ رہے ہیں, جو انسان کے ساتھ انسان کا تعلق کیسا ہونا چاہیے روزے کی حالت میں, کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ لڑائی ہوتا ہے یا وہ غصے میں ہوتا ہے کہ میں روزہ میں ہوں, وہ احسان جتا رہا ہے دوسروں پر کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں, بلکہ یہ آپ احسان نہیں, یہ اللہ رب العالمین نے آپ پر فرض کیا, آپ اس فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں. آپ لوگوں پر احسان بالکل نہیں کر سکتے ہیں کہ میں میٹنگ میں ہوں تو غصہ میں ہوں, یا میں کہیں جا رہا ہوں تو غصہ میں ہوں, کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے کہ میں روزے میں ہوں. بالکل اس طرح نہیں ہے, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصیام جنہ, کہ صیام روزہ ایک ڈال ہے. صحیح. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ, کہ اگر کسی نے اس دن روزہ رکھا ہے تو وہ فحش گوئی نہ کرے, اونچی آواز سے لوگوں سے بات نہ کرے, بلکہ یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ فَإِن سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرِئٌ صَائِمٌ,
کہ اگر کسی نے بالفرض اس کو گالی گلوچ کر دیا، اس کو گالی دے دیا یا اس سے لڑائی کرنے لگا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کہنا چاہیے کہ میں روزہ میں ہوں، میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، اور وہ اس چیز کو ڈیوائیڈ کرے کہ وہ لڑائی کی طرف پہل کرے، بلکہ اس سے اگر کوئی لڑ رہا ہے تو بھی وہ یہ کہے کہ بہت اہم بات بتائیے. رمضان میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارکیٹوں میں، بازاروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں لڑائی جو چل رہی ہوتی ہے، اور یہی کہا جا رہا ہوتا ہے جی کہ میں روزے سے ہوں. اور حالانکہ روزہ تو آپ کو ایک ڈھال جو آپ نے بات کو بناتا ہے. اچھا ڈاکٹر شہباز صاحب، مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے، اور ابھی تک بھی ہمارے گاؤں دیہاتوں میں سلسلہ جاری ہے کہ افطار سے پہلے کم از کم وہ ہماری مائیں بہنیں ایک ٹرے سے جاتی ہیں، اس ٹرے میں کم از کم 10-12 چھوٹے وہ برتن ہوتے ہیں، جو کچھ بھی گھر میں پکایا جاتا ہے وہ سارے پڑوسیوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپس میں آنا جانا بھی شروع ہو جاتا ہے، تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں، اور ایک دسترخوان پر ہر گھر میں 10-12 کھانے بھی ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ جہاں پہ جاتا ہے وہاں سے آتا بھی تو ہے نا، تو وہ جو محبتیں ان کا سفر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اور یہ کر کون رہا ہوتا ہے؟ بچے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بچوں کو اس عمل میں شریک کیا جاتا ہے. یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ روایتیں ہماری سوسائٹی سے ختم ہوتی جا رہی ہیں. کیسے ان کو دوبارہ بحال کیا جائے؟ دیکھیے، رمضان المبارک کی ایک بڑی خوبصورت اور فطری سی تعلیم جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عالمگیریت. ٹھیک ہے، اگر رمضان کو آپ دیکھیں، وہ صرف اسلام آباد میں نہیں ہوگا، صرف پاکستان میں نہیں ہوگا، روئے زمین پر جہاں کہیں بھی مسلمان آباد ہیں ان کے ہاں رمضان پایا جا رہا ہوگا. صحیح، بالکل. اب ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی اس عالمگیریت کو سمجھنا ہے. صحیح، ٹھیک ہے، اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے، سمجھیے کیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ٹھیک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارک میں یہ عمومی طور پہ پایا جاتا تھا کہ آپ صدقات بہت زیادہ کرتے تھے، یعنی سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے. بنیادی طور پہ وہ سخاوت کا بتانا چاہ رہی تھی. لیکن جب رمضان آتا تو آپ کیا کرتے؟ اس سخاوت کو 2 گنا کر دیتے. ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں سخاوت 2 گنا ہو جاتی ہے. صحیح. آج کل ہماری سوسائٹی جو ہے وہ تحادو و تحابو سے کیا ہو رہی ہے؟ بھاگ رہی ہے. صحیح. ٹھیک ہے، ہم وہ تقسیم کرنے والے جو مراحل ہیں ان سے دور جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. پہلے جیسے آپ نے واقعہ سنایا کہ ہمارے بچے کیا کرتے تھے؟ گھر میں پکنے والی ہر چیز کو دوسرے کے ہاں لے جاتے تھے اور وہاں سے جواب میں کچھ نہ کچھ آ جایا کرتا تھا. ایک تو یہ ہے پوری تہذیب بنتی تھی، اس سے پورا ماحول کھڑا ہوتا تھا. ایک تو یہ ہے کہ یہ معاشرتی اور سماجی اعتبار سے ہمیں کیا کرتا تھا؟ مضبوط اور مربوط کرتا. صحیح. ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو کوئی تحفہ بھیج دیتے ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی تحفہ بھیج دیتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے نا وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ اگر کوئی تمہیں بیچتا ہے نا اچھی چیز، تو پہلے تو کوشش یہ کرو کہ بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر تمہیں واپس بھیجو. اگر اس سے بہتر نہیں بیچ سکتے تو جو اس نے بھیجا ہے ایٹ لیسٹ اس کے ایکول اسے واپس لوٹا دو. صحیح. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم ان چیزوں کو چھوڑ کر ہماری تہذیب کی وہ بنیادیں جس بنیادوں کے اوپر ہم قائم تھے، ہم یہ واقعات اپنے بچوں کو سنایا کرتے تھے، یہ کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ کیا ہوا، ایک غزوہ میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ زخمی تھے. ٹھیک ہے، اور شدت پیاس سے ہر ایک یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے پانی چاہیے، مجھے پانی چاہیے. ٹھیک ہے، تو وہاں کیا ہوتا تھا؟ اگر کوئی پانی لے کے جاتا تو پہلے والا کہتا نہیں دوسرے کو دے دو، دوسرے والا کہتا نہیں تیسرے کو دے کے آؤ، تیسرے والا کہتا نہیں چوتھے کو دے کے آؤ. اس سے کیا ہوتا تھا؟ ایک تو امت کے اندر جیسے آپ کہتے ہیں نا اجتماعیت وہ ڈیولپ ہوتی تھی، اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ ہمارے اندر وہ احساس جس کی وجہ سے ہم مسلمان کہلاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے. وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ پروان چڑھتا تھا. بلکہ دیکھیے ہمارے اسلاف کو ترہ امتیاز کیا تھا، وہ بچوں کو کیسے شریک کرتے تھے. ٹھیک ہے، صحیح. اب اہل بیت کی بات ہو رہی تھی، ابھی گہرانہ اہل بیت کو دیکھیں، روزہ رکھا ہوا ہے سبھی نے. صحیح. ٹھیک ہے، ایک مانگنے والا آ جاتا، حالانکہ سب کو پتا ہے وہ مانگنے والا کون ہے. رسول کریم علیہ السلام نے بتایا کہ مانگنے والا جناب جبریل امین ہے. ٹھیک ہے، جو تمہارے پاس آئے تھے. گھر کے اندر روٹیاں کتنی پکی ہوئی؟ گنتی کی روٹیاں ہیں، کچھ ہے نہیں. دن بھر چکی پیس کے روٹیاں پکائی جا رہی ہیں، مگر اس کے باوجود مانگنے والا آتا ہے تو حضرت علی المرتضیٰ اپنے حصے کی اٹھا کے دیتے. جب شیر خدا نے اپنے حصے کی دی تو جناب سیدہ بطول نے کہا میرے حصے کی بھی دے دو، اور جب وہ گئی تو ساتھ میں بچوں کے حصے کی بھی چلی گئی. صحیح. ٹھیک ہے، اور وہاں پر ان کی جو گھر کے اندر کام کرنے سیدہ فضا انہوں نے بھی اپنی روٹی اٹھا کے دے دی. جی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج اس ماحول کو کیسے پیدا کیا جائے. پہلی بات یہ ہے کہ والدین اور اولاد کے درمیان گیپ وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. صحیح. آپ اس گیپ کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، مصروفیات کہہ سکتے ہیں، آپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہو گیا کہہ سکتے ہیں آپ. اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آسائشیں جو ہے
وہ ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گئی. ہر شخص اپنے کمرے تک, اپنے روم تک جو ہے وہ محدود ہو گیا ہے. اس کے پاس لیپ ٹاپ ہے, اس کے پاس پیڈ ہے, اس کے پاس موبائل فون اینڈرائڈ ہے. وہ دنیا سے تو کنیکٹڈ ہے مگر والدین اپنے گھر والوں سے کنیکٹڈ نہیں ہے. صحیح. تو اس کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ سحر اور افطار کے بہترین اوقات ہیں. آپ اکٹھے بیٹھے ہیں فیملی کے ساتھ. یہ بیر افطاریوں کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے نا, اسے کم سے کم تھوڑا محدود کر کے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کی اچھی تربیت کریں تاکہ وہ بچے آپ کا کہیں نہ کہیں جا کے ثابت ہو سکیں. گزشتہ روز میں پڑھ رہا تھا آرٹیکلز میں یہ لکھا ہوا تھا کہ رمضان المبارک کے اندر جو افطاری کے اوقات ہوتے ہیں, آپ کی جو گھر کی خواتین ہوتی ہیں انہیں بھی چاہیے کہ افطاری جو ہے وہ 15 منٹ پہلے تیار کر کے دسترخوان پہ سجا دیں, اور اس کے بعد اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ایک تو دعائیں کریں, اور اولاد کو افطاری کے عمل میں ساتھ شریک بھی کرائیں, ان سے بھی کام کرائیں, اپنے خاوند سے بھی کام کرائیں نا, وہ لیٹا رہے اور صرف خواتین جو ہیں وہ گھر کے کام جو ہیں وہ یہ کرتی رہیں. بہت شکریہ جناب شہباز علی عباسی صاحب, جناب مولانا ڈاکٹر عبدالحنان بلوچ صاحب, علامہ ڈاکٹر سید محمد نجفی صاحب, بہت زبردست گفتگو کی. ناظرین وقت بہت کم ہے لیکن میں ایک چھوٹی سی ایک بات آپ کی خدمت میں کروں گا اور پروگرام ختم کرتے ہیں. کویت میں 6 شوال کے بعد مائیں والدین اپنے بچوں کو وہ جو گلا ہوتا ہے نا, جیسے بچپن میں ہم پیسے ڈالا کرتے تھے, وہ دے دیتی ہیں, اور پورا سال بچے مائیں ان کو اسپیشل کہتی ہیں کہ یہ جو پیسے ہیں تمہارے گلے کے لیے. پورا سال وہ بچے اس گلے میں پیسے اکٹھے کرتے ہیں, اور یکم رمضان سے کچھ دن پہلے مسجد میں سارے بچے اکٹھے ہوتے ہیں, ان سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے, اور جو ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں وہ سارے مسجد کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ گلے مسجد کے اندر توڑے جاتے ہیں, وہاں سے جتنے پیسے نکالے جاتے ہیں وہ ان غریب اور ضرورت مند لوگوں کو تقسیم کیے جاتے ہیں. یہ طریقہ بھی ایک ہو سکتا ہے کہ ہم اس چلن کو, یہ نیک کام ہے, اسے اپنے گلی محلوں کی سطح پر, اسے اپنی مساجد میں اسے شروع کر دیں, اور اپنے بچوں سے کہیں. بچوں کو جب یہ لگے گا نا کہ یہ ہمارے والدین نے ہمیں پیسے دیے, ہم مسجد میں کھڑے ہوئے, وہ والدین سے کنیکٹ ہوتے ہیں, مسجد سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اور معاشرے کے غریب طبقات تینوں سے کنیکٹ ہو رہے ہیں. جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دیے ہوئے پیسوں سے ان لوگوں کی ضروریات پوری ہوتی ہیں, پھر معاشرہ جو ہے وہ ایک بہتر معاشرہ بنتا ہے, اور پھر اس معاشرے میں جو خیر کے کام ہیں وہ ہر شخص کا ایک روحانی جذبہ اندر سے اس کی آواز پیدا ہوتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.